کر لیا ہے یعنی زنا کر لیا، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا نہیں، باقی سارے گناہ کر لیے، صرف اللہ کا کسی کو شریک نہ ٹھہرایا۔ حضور فرماتے ہیں ایک بندہ اگر زمین سے لے کر آسمان تک اس بیچ میں جتنا خلا ہے، اگر کوئی بندہ اتنا گناہ کر کے آئے، یا فرماتے ہیں سمندر کے قطروں کے برابر کوئی بندہ گناہ کر لے، صرف اللہ کا عابد رہے، اللہ کا عبادت گزار بندہ رہے، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کیا ہو، ایک اللہ کو مانتا ہو، تو پھر کرم کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں جب وہ تڑپ کے توبہ کرتا ہے نا، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، سارے گناہوں کو۔ یہاں بھی اللہ وہی فرما رہا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ محبوب انہیں بتا، انہیں سمجھا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جائیں، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، کہا تیری سمجھ کے بھی باہر ہے، تیرے حتہ ادراک کے بھی باہر ہے، اس کی رحمت اتنی وسیع ہے وہ روٹ نہ جائیں۔ گناہ ہوا نا تم سے تو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، گناہ ہو گیا آ جا، پلٹا۔ اللہ فرماتا ہے گناہ ستاتا ہے نا، پلٹا میری بارگاہ میں۔ آپ صحابہ کی زندگی اٹھا کے دیکھیں، ایک صحابی تھے حضرت ثعلبہ بن ابی بکر، حضور کے بڑے چہیتے صحابی تھے، ثعلبہ بن ابی بکر۔ آقائے کائنات انہیں ہمیشہ 2-3 دن میں ایک بار مدعو کیا کرتے تھے، ایسے صحابی تھے یہ۔ ایک دن یہ اپنے گھر سے باہر نکل رہے تھے، ان کے گھر کے سامنے ایک یہودی کا گھر تھا۔ اطمینان سے سنیں اس تذکرے کو۔ گھر سے باہر نکلنے لگے کہ اچانک آپ کی نظر آپ کے گھر کے سامنے یہودی کے گھر میں پڑی، اس کی عورت غسل کر رہی تھی۔ آپ نے نگاہ جھکا لی۔ ہمارے یہاں تو پتہ یہی ہے کہ اگر نگاہ پڑ جائے تو وہ پہلی نگاہ جو نادانستہ طور پہ پڑی ہے اس پر مواخذہ نہیں ہے، نادانستہ طور پہ پڑ گئی، دل میں ارادہ نہیں تھا، بس یوں ہی نظر پڑ گئی ہم نے ہٹا لیا، اس پر مواخذہ نہیں ہے۔ گناہ نہیں لکھا جاتا، گناہ اس پر لکھا جاتا ہے کہ آدمی بیٹھ کر تاڑنے لگے، گناہ کے بازار کو گرم کرنے لگے، دل کے ارادے میں چاہت ہوتے ہوئے اسے دیکھتے رہے، یہ ہے گناہ۔ ایک نظر پڑھے، دل میں ارادہ نہیں، بس یوں ہی پڑ گئی، چہرہ ہٹا لیا، اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوتا ہے۔ حضرت ثعلبہ بن ابی وقاص حضور کے صحابی ہیں، گھر سے نکلے، نگاہ پڑ گئی، گردن جھکا لی۔ دل میں خوف کتنا ہے، ان کا دل صاف شفاف آئینے جیسا ہے، اور کیوں نہ ہو جس کے دل پر حضور کی نگاہ پڑتی ہو، جس کا آنا جانا حضور کے بارگاہ میں رہتا ہو، جو ہمیشہ حضور کو دیکھتے ہو اور حضور محبت سے ان کو دیکھتے ہو، تو ان کے دل پر گناہوں کا دبا کہاں سے رہنے والا ہے؟ نگاہ پڑ گئی، ہٹا لیا۔ لیکن جانتے ہو بعد میں خیال آیا، ثعلبہ اگر حضور کی بارگاہ میں گیا اور اگر حضور کو اللہ نے بتا دیا کہ محبوب تیری بارگاہ میں آنے والا جس کا نام ثعلبہ ہے وہ تو کسی یہودی کو نہاتے ہوئے، یہودن کو نہاتے ہوئے دیکھ کر آ رہا ہے، خوف پیدا ہوا دل میں، کیا جواب دوں گا میں؟ جس کو حضور نے اتنا چاہا ہو، جس کو حضور نے اتنا سراہا ہو، ہمیشہ اسے اپنی بارگاہ میں طلب کیا ہو، اگر اللہ نے خبر دے دی میرا کیا بنے گا؟ میں پھر حضور کے سامنے کیسے جا پاؤں گا؟ رہ رہ کر ان کے دل میں عجیب عجیب خیالات بننے لگے۔ انہوں نے حضور کی بارگاہ میں آنا ہی چھوڑ دیا۔ کیسے جاؤں میں؟ کس منہ سے جاؤں میں؟ اور جاؤں تو کیا منہ لے کر جاؤں؟ کبھی حضور نے سوال پوچھا تو میرے پاس تو کوئی جواب نہیں ہے، میرا کیا بنے گا؟ اس تصور کی بنیاد پر وہ حضور کی بارگاہ میں آنا ہی چھوڑ دیے۔ 2-3 دن گزر گیا، آقائے کائنات نے حضرت سلمان فارسی سے پوچھا، سلمان ثعلبہ کئی دنوں سے نظر نہیں آ رہے ہیں، کہاں چلے گئے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے بھی انہیں کہیں دیکھا نہیں ہے۔
आका कायनात ने कहा सलमान ढूंढो जरा, सालबा कहीं मिल जाए तो मेरे पास ले आओ, मेरी मुलाकात नहीं हुई। ये क्या चाहते हुजूर की सहाबा से? ये दर्स दिया गया कि जब अल्लाह तुम्हें बड़ा बनाए ना तो अपने छोटों को बुला मत करो। ये तरीका सिखाया गया कि मोहब्बत का पैगाम ऐसे दिया करो, अगर वो सबसे बड़ा गरीब भी है ना तो भी उसके बारे में सवाल किया करो, अगर वो सबसे बड़ा अमीर भी है ना तो भी उससे सवाल किया करो, दोनों को यक नजर से देखा करो। अगर अल्लाह ने तुम्हें बड़ा बना दिया, मालदार अमीरी गरीबी का फर्क ना किया करो। ये हुजूर की बारगाह का दर्स है। हुजूर ने सहाबा से पूछा सहाबा कहाँ हैं? तो जनाब सलमान फारसी को कहा तलाश करो, अगर मिले तो कहना हुजूर ने बुलाया है। जनाब सलमान फारसी तलाश कर रहे हैं, बहुत तलाश किया, करते करते पहाड़ के करीब निकल गए। एक आदमी को देखा जो बकरी चला रहा था। उससे पूछा कि एक आदमी है जिसकी शक्ल ऐसी ऐसी है, तुमने उसे देखा है? तो बकरी चराने वाले ने कहा भाई मैं तो ऐसी शक्ल वाले को नहीं जानता हूं, और यहां इस ऐसी जगह पर भला कौन आएगा। हाँ लेकिन इतना मैं बताता हूं कि जैसे ही सूरज डूबता है ना, एक आदमी वहां पहाड़ की चोटी पर आता है और पता नहीं वो मिट्टी उठाकर अपने मुंह पे डालता है। वो रात तक ऐसे ही करता है, सुबह गायब हो जाता है, कहां चले जाता है किसी को नहीं पता। जनाब सलमान फारसी ने कहा ये तो बड़ा अजीब आदमी है। तो आपने कहा कि मैं आज रात उससे मिलना चाहता हूं। ठहर गए, जैसे ही सूरज गुरूब हुआ वो आदमी पहाड़ की चोटी पर नमूदार हुआ, मिट्टी अपने चेहरे पर डाल के कहता था ओ सालबा तेरा क्या होगा? अगर हुजूर ने बुलाकर तुझसे कह दिया सालबा तुझसे गुनाह क्यों हुआ, तो हुजूर को क्या मुंह दिखाऊंगा? ओ सालबा तूने कैसे गुनाह कर लिया? मिट्टी उठाकर मुंह पे डालते थे और बार बार अल्लाह की बारगाह में तौबा करते थे, ए अल्लाह माफ कर देना, मेरे महबूब को इसकी खबर न देना। अगर मेरे रसूल को इसकी खबर पड़ गई तो फिर मैं मेरे रसूल को चेहरा भी नहीं दिखा पाऊंगा, ए अल्लाह खबर न देना। ये कह के ज़ारो कतार रो रहे हैं। जनाब सलमान फारसी जब करीब गए पीछे से पकड़ लिया, ओ सालबा क्यों नहीं आते हो, क्या हो गया? कहा यार मैं तुझसे क्या बताऊं, मुझसे एक गुनाह सरजद हुआ, मैं हुजूर की बारगाह में जाने से डरता हूं, कौन सा मुंह लेकर जाऊं हुजूर के पास, किस मुंह से जाऊं? उन्होंने इतना प्यार किया, इतनी इज्जत दी, मैं कहां था? कुफ्र की वादियों में था। उन्होंने कुफ्र की वादियों से निकाल कर ईमान की दौलत अता किया और मुझे समझाया कि अल्लाह कौन है, रसूलुल्लाह का दर कौन है और वहां पर कैसे रहना, क्या आदाब है, सारा कुछ उन्होंने मुझे बताया। बड़ा प्यार दिया उन्होंने, लेकिन मैंने क्या किया? गुनाह कर दिया। मैं उनकी बताई हुई बात से मैंने रूहगर्दानी कर ली। मैं कैसे हुजूर के पास अपना मुंह लेकर जाऊं? कहा बहरहाल क्यों आए हो? कहा हुजूर ने बुलाया है। हुजूर ने बुलाया है। जैसे ही सुने दिल के अंदर से रोने की आवाज बाहर आने लगी। ओ यार कोई खबर है मेरे बारे में? कहा नहीं पता, हुजूर ने बस तलब किया है और मैं तुम्हें लेकर ही जाऊंगा, इसके बगैर कोई चारा नहीं है। आका ने बुलाया और मुझे कहा है कि सलमान सालबा को ढूंढ कर लाओ। पूरी रात कहा आज तो जाने की हिम्मत नहीं, कल सुबह फजर में चलेंगे। ठीक सुबह होने को है, अज़ान फजर हो चुकी है। जनाबे सालबा कहते मैं हुजूर की बारगाह में जब जाऊंगा जब हुजूर नमाज पढ़ा रहे होंगे, जब हुजूर नमाज पढ़ा रहे होंगे फिर मैं जाऊंगा। कहा क्यों? कहा मेरा जो गुनाह है ना, हो सकता है हुजूर के पीछे नमाज पढ़ने की वजह से अल्लाह माफ कर दे, हुजूर की इक्तिदा की वजह से अल्लाह माफ कर दे, इसलिए उस वक्त जाऊंगा जब मेरे नबी नमाज पढ़ा रहे होंगे। कहा ठीक है। जनाब सलमान फारसी के साथ दबे कदम आ रहे हैं, करीब आए, नमाज खड़ी हो गई, हुजूर ने नमाज पढ़ाना शुरू किया। सालबा को सलमान फारसी ने कहा चलो हुजूर नमाज पढ़ा रहे हैं। कहा आप आगे चलो मैं पीछे पीछे आ रहा हूं। वो आगे बढ़े,
جناب ثعلبہ جیسے ہی مسجد کی دہلیز پر حضور کی آواز سنی بے ہوش ہو کر گر گئے. کیا دل ہو گئے لوگوں کا، صاف و شفاف، ایسے کہتے آئینہ دل والا. یہاں تو ہم اتنے دلیر اور اتنے جری ہیں کہ گناہ کر کر کے بھی اپنے تکبر میں خود ہی ڈوبے ہوئے ہیں. آدمی سے جب گناہ ہو تو اس کی دل کی کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ وہ ڈرنے والا ہونا چاہیے کہ میں کیا جواب دوں گا. کبھی نماز میں میرے رب نے پوچھ لیا زندگی دی تو نے کیا کیا، کوئی جواب نہیں. ویسے ہی ٹھاٹ سے ہم چل رہے ہیں، جیسے پہلے وائٹ کالر تھا ابھی بھی وائٹ کالر ہے، جیسے پہلے چلنے کا انداز دادا والا تھا ابھی بھی ویسے ہی ہے. گناہ کے بعد آدمی کے اندر شرمندگی ہونا چاہیے، وہ تک ہم سے دور ہو گئی. اسی لیے ہماری دعائیں آج بارگاہ سمدیت میں قبول نہیں ہوتی ہے. گناہ کے بعد آدمی کے اندر عاجزی پیدا ہو، انکساری پیدا ہو، اور پھر وہ گڑ گڑا کے اپنے رب سے مانگے، اس کا رب اس کے گناہوں کو یوں ہی معاف فرما دیتا ہے. لہذا جیسے ہی حضور کی قرات کی آواز سنی بے ہوش ہو کر گر گئے. نماز ختم ہوئی، آقا کائنات کو خبر دی گئی آقا ثعلبہ آئے ہیں مگر بے ہوش ہیں. آقا کائنات نے پانی کا چھڑکاؤ کیا، ثعلبہ کو اپنی گود میں رکھا ہے، ثعلبہ کو اپنی گود میں رکھا، اور پھر کیا پیار سے حضور نے پوچھا ثعلبہ کیا ہو گیا، کیوں نہیں آتے ہو میرے پاس، کیا ہے مجھے بتاؤ نا ذرا. کہنے لگے آقا کہنے سے ڈرتا ہوں، لیکن کیا کروں، میرے درد کا علاج آپ کے علاوہ کہیں ہے ہی نہیں ہے، اور یہ آپ میرے ایسے ڈاکٹر ہیں کہ مریضوں کو خود بلا کر شفا دینے کا کام کرتے ہیں. آقا یہ بیماری جو ہے نا میرے گناہ کی ہے. آقا نے پوچھا کیا گناہ ہے، کیسا گناہ ہے. عرض کرنے لگے آقا اس رات اس دن میں گھر سے نکل رہا تھا نا، ایک یہودن نہا رہی تھی، میری نظر پڑ گئی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ثعلبہ پہلی نظر جو غیر ارادی ہو اس پر تو اللہ نے مواخذہ نہیں کیا ہے نا، پھر تم پر یہ رکت کی اتاری. آقا میرے دل کو چین نہیں ہے، قرار نہیں ہے، کیا کروں میں. حضور نے کہا ایک دعا بتاؤں؟ کہا ہاں یا رسول اللہ، علاج دے دیں، آپ ہی میرے طبیب ہیں، آپ ہی میرے ماوا ہیں، آپ ہی میرے ملجا ہیں. آقا آپ ہی خدا کی بارگاہ میں ہمارا وسیلہ ہے، آقا کوئی کرم کر دیں. حضور نے کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. کہا اسے پڑھتے رہے، اللہ تیرے دل کو سکون دے دے گا. وہ پڑھتے رہے، لیکن چند دنوں کے بعد ان کی طبیعت اور علیل ہو گئی، آنا چھوڑ دیا. حضور نے چند دنوں کے بعد صحابہ سے پوچھا ثعلبہ کی کوئی خبر؟ سلمان فارسی کھڑے ہوئے یا رسول اللہ وہ بہت علیل ہیں، اتنے علیل ہیں کہ بستر سے بھی نہیں اٹھ پاتے. آقا گھر تشریف لے گئے، ثعلبہ کو پیار کیا، دعائیں دی. ثعلبہ کیا ہو گیا؟ آقا وہی گناہ، مجھے چین نہیں آتا ہے کہ میں کیسے آپ سے نظر ملاؤں، اور اوپر آپ یہ ہیں کہ اتنا پیار دیتے ہیں کہ میں شرما جاتا ہوں. ایک طرف میرے گناہ، دوسری طرف آپ کا پیار. آقا میں جاؤں تو کہاں جاؤں، آپ سے بات کرنے بھی میں ڈرتا ہوں، کیسے بات کروں، بھلا مجھ جیسا پاپی آپ سے بات کرنے کے لائق بھی نہیں ہے، لیکن آپ پیار اتنا دیتے ہیں آقا کہ آپ کے علاوہ کوئی در ہی نہیں ہے، کس در جا کے بات کروں میں. آقا نے کہا ثعلبہ کیا ہو گیا؟ آقا بس وہ گناہ مجھے جینے نہیں دیتا. آقا دعا کرنے لگے ان کے لیے، سلمان ثعلبہ یہی پڑھو ربنا آتنا فی الدنیا، اللہ تیرے گناہ معاف کر دے گا. ایک بار پڑھا، ایک چیخ نکلی، آپ کا وصال ہو گیا. کیا عاشق ہوگا، دم بھی اگر توڑ رہا ہے چہرے والضحیٰ کو دیکھ کر، اور وظیفہ مصطفیٰ کریم عطا کر رہے ہیں. کیا یہ لوگوں کی زندگی ہوگی، اور آج اپنی زندگی کس پیرائے میں کھڑی ہے. یہ اصل میں ایمان والے لوگ ہیں. جب ان کو غسل دیا گیا، پتے کی بات یہ ہے، جب ان کو غسل دیا گیا، نماز جنازہ پڑھی گئی،
اور جس کا نماز جنازہ رسول پڑھا ہے پھر اس کے لیے کیا چیز کا غم ہے؟ حضور نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، اور جب ان کے جنازے کو لے کر جانے لگے نا تو حضور اپنے انگوٹھے کے بل چلتے تھے. ان کے جنازے کے پیچھے حضور اپنے انگوٹھے کے بل چلتے تھے. صحابہ نے بڑا عجیب منظر دیکھا. تدفین ہو گئی، صحابی نے ہمت کی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں. ثعلبہ کے جنازے کے پیچھے ہم نے دیکھا کہ آپ اپنے انگوٹھے کے بل چلتے جاتے تھے، کیا وجہ تھی یا رسول اللہ؟ حضور نے کہا کیا کروں، ثعلبہ کے جنازے میں فرشتوں کی تعداد اتنی تھی کہ قدم رکھنے کی جگہ نہ تھی، اس لیے میں اپنے انگوٹھے کے بل ان کے پیچھے جنازے میں جاتا تھا. یہ ایک آدمی جو سچی توبہ کرے اس پر خدا کی طرف سے کتنی بارشیں ہوتی ہیں، کہ جس کا جنازہ خود رسول پڑھائیں، جس کو حضور نے اپنے ہاتھوں سے غسل دیا ہو، جس کی آقائے کائنات نے خود تدفین کی ہو. ایسا نیک صفت آدمی جبھی ہوتا ہے جب وہ سچی توبہ کر کے اس دنیا سے جاتا ہے. پھر قرآن آگے کہتا ہے فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا. کا انسان کی کیفیت یہ ہے کہ جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے نا وہ میری بارگاہ میں لوٹ آتا ہے. جب مصیبت آتی ہے نا پریشان ہو جاتا ہے، زبو حالی کا شکار ہوتا ہے، پسماندگی آ جاتی ہے، دھندے سے برکت اٹھ جاتی ہے، بے پرواہ ساری دنیا ہو جاتی ہے، وہ آوارہ ہو جاتا ہے، تو پھر کہا دانا، وہ ہمیں پکارتا ہے. اور جب وہ پکارتا ہے نا اللہ فرماتا ہے، جب ایک بندہ مجھے پکارتا ہے نا تڑپ کے، اللہ فرماتا ہے فرشتوں دیکھو نا ذرا میرا بندہ کتنے تڑپ کے مجھے پکار رہا ہے. آج اس کا کوئی نہیں ہے سوائے میرے، ساری دنیا نے اس کو چھوڑ دیا ہے. کل جو اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے اس کا سہارا دیتے تھے، سارے سہارا نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا. آج جب یہ بے سہارا ہو کر مجھ سے لو لگا رہا ہے نا، فرشتوں گواہ رہنا میں نے اس کی ساری تکلیفیں دور کر دی ہیں. قرآن کہتا ہے ثم اذا خولناه نعمتا، پھر جب ہم اسے اپنی نعمت عطا کرتے ہیں. یہ آج ہماری کنڈیشن ہے. جب مصیبت آئی ہم اللہ کو پکارنے لگے، مصیبت ختم ہوئی پکارنا چھوڑ دیا. قرآن کہتا ہے ثم اذا خولناه منا نعما، پھر جب ہم اسے اپنی طرف سے نعمت عطا کرتے ہیں قال انما اوتیتہ علی علم، وہ کہتا ہے یہ جو مجھے ملا نا یہ میرے علم کی وجہ سے ملا ہے. آج ہمارے ساتھ ہو رہا نہیں ہو رہا ہے. مصیبت آتی ہے بھاگے بھاگے مسجد میں آنے لگتے ہیں، اللہ اللہ کرنے لگتے ہیں، جیسے ہی مصیبت گئی رب کو بھول جاتے ہیں. پھر ہمارا تصور یہ بنتا ہے ارے میں نے وہاں پر وہ پیسہ رکھا تھا وہ کام آ گیا. آؤ پیروں کے پیر کی بارگاہ میں عبادت ریاضت کرتے کرتے خدا نے وہ مقام آپ کو عطا کیا کہ ساری ولایت آپ پر ناز کرتی ہے. پیروں کے پیر روشن ضمیر کی کیفیت کیا ہے خود بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں جنگلوں میں بیاباں میں نے زندگی کاٹی ہے، کہتے ایک دن شدت کی پیاس لگی. کہا بھوک کا عالم تو یہ ہے کہ میں زمین پر لوٹتا تھا اور کہتا تھا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. کہتے یہی آیت پڑھتا رہتا زمین پر ادھر سے ادھر لوٹتا رہتا. جیسے ہی ان آیاتوں کا ود کرتا فرماتے اللہ میری بھوک کو کافور کر دیا کرتا تھا. مگر فرماتے ایک دن شدت پیاس نے اتنا مضطرب کیا کہ میں بہت کوشش کرتا رہا پیاس نہ بجھی. فرماتے ہیں آسمان سے کسی نے آواز دی او عبد القادر پیاسا ہے تیرے لیے پانی برساتے ہیں. پانی برسا. فرماتے میں نے پانی پی لیا. بہجت الاسرار میں اس تذکرے کو لکھا گیا ہے. فرماتے پانی پی لیا. جیسے ہی پانی پیا نا پھر وہی آواز آئی عبد القادر تجھے اب عبادت کی ضرورت نہیں ہے، تیری ساری عبادتیں قبول کر لی، اب تجھے ہماری عبادت کی ضرورت نہیں. آپ نے ارشاد فرمایا شیطان لعین
جب میرے رسول آخری سانس تک اللہ کی عبادت کرتے رہے تو عبد القادر کی کیا مجال ہے کہ اس سے نماز ساقط ہو جائے؟ کہا لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، شیطان ہے تو نکل جا یہاں سے۔ پھر آواز آئی عبد القادر یہاں پر ہے نا ہم نے بہت سے ولیوں کو بہکا دیا، یہاں آتے آتے بہت سارے ولی پسل گئے، لیکن تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا ابھی بھی مجھے بہکاتا ہے؟ لا حول ولا قوة، فرمایا مجھے میرے علم نے نہیں، مجھے میرے رب نے بچایا ہے۔ یہ پوزیشن ہماری ہونی چاہیے، ہر حال میں اپنے رب سے بندہ جڑا رہے، چاہے مصیبت آئے چاہے پریشانیاں آئیں، ہر حال میں بندہ اپنے رب سے جڑنا چاہیے، یہی اصل زندگی ہے۔ پھر قرآن کہتا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها، یہ روح جو ہوتی ہے نا، روح جو ہمارے اندر ہے، اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے روح سلطانی، ایک ہے روح سیلانی۔ روح سلطانی، روح سیلانی۔ روح سلطانی کے نکلنے سے آدمی مر جاتا ہے اور روح سیلانی کے نکلنے سے آدمی سو جاتا ہے۔ جب ہم سو جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہماری روح نکال لی جاتی ہے، اور جب ہماری روح نکلتی ہے یہاں وہاں گردش کرتے رہتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے تیری روح سیلانی نکل گئی ہے مگر تیری روح سلطانی ہے، اس لیے ابھی تیرا خون برابر گردش کر رہا ہے، تیری سانس برابر چل رہی ہے۔ روح سلطانی اصلی روح ہے، روح سیلانی روح کی فرع ہے۔ جب تو سو جائے تیری روح نکال لیتا ہوں، مطلب یہ ہے روح سیلانی نکالتا ہوں، وہ ساری دنیا کی سیر کرتی ہے، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر، تبھی ہمیں خواب آتے ہیں۔ کہا تم بھیونڈی میں سو کر یو پی کے خواب دیکھتے ہو، بھیونڈی میں سو کر مدینہ کے خواب دیکھتے ہو، بھیونڈی میں سو کے اجمیر کے خواب دیکھتے ہو، بس تمہاری سوچ جیسی ہوتی ہے تمہارے خواب ویسے ہوتے ہیں۔ اگر تمہاری سوچ صاف ستھرا ہو، اسی لیے حضور فرماتے ہیں ہمیشہ وضو کر کے سویا کرو، اسی لیے حضور فرماتے ہیں ہمیشہ وضو کر کے سویا کرو۔ کہا جو آدمی وضو کر کے سوتا ہے اس کی روح نکلتے ہی، روح سیلانی نکلتے ہی عرش الہی پر جا کر رکتی ہے اور وہ خدا کا ذکر کرنے لگتی ہے۔ اسی لیے فرمایا وضو کر کے سونے والا اگر مر گیا اللہ اس کو شہیدوں کا رتبہ عطا کرتا ہے، کیونکہ اس کی روح خدا کی یاد میں ہے۔ روح سیلانی عرش الہی کے نیچے خدا کو پکار رہی ہے کہ وضو کر کے سویا کر، مر گیا شہیدوں کا مقام، اور اگر لوٹ آ گئی روح پھر اللہ کہتا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها، کہا اللہ ہر انسان کو جب اس کی موت کا وقت آتا ہے اس کی روح نکالنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ روح سلطانی ہے، لیکن کہتا ہے واللتی لم تمت فی منامہا، اور رہ گیا وہ جو سو گیا تھا پھر اٹھ گیا، تو کہا وہ اس لیے کہ اس کی روح سیلانی نکالا تھا، روح سلطانی نہیں نکالا۔ تو جب وہ سو جاتا ہے روح سیلانی نکالتا ہے، اب کہتا ہے کہ اب اگر اس کی موت کا وقت آ گیا تو پھر وہ روح سیلانی لوٹاتا نہیں، روح سلطانی بھی نکال لیتا ہے، تبھی بہت سارے سوئے سوئے مر جاتے ہیں۔ اور کہا کبھی اس کی موت کا نہیں وقت آیا تو پھر الی اجل مسمی، چند لمحوں کے لیے چند دنوں کے لیے اس کی روح دوبارہ لوٹائی جاتی ہے۔ تبھی تو جب ہم سونے لگتے ہیں تعلیم دی گئی اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ تیرے ہی نام سے مر رہا ہوں اور تیرے ہی نام سے تیری ہی توفیق سے دوبارہ زندگی پاؤں گا، اس لیے جیسے ہی آنکھ کھلی حکم ہوا الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، مالک تیرا شکر ہے کہ موت کے بعد تو نے مجھے زندگی عطا کر دی۔
یہ سسٹم ہے. اللہ فرماتا ہے میں قادر ہوں یہ کرنے پر، لیکن میں کرم کرتا ہوں کہ تمہاری روح نکال کر کے بھی تمہیں دوبارہ عطا کرتا ہوں. اسی لیے گروہ صوفیہ کہتے ہیں نماز فجر پڑھنے آؤ نا، یہ سوچ کر آنا اے اللہ تیرا شکر کرنے آ رہا ہوں. گروہ انبیاء میں، گروہ صوفیہ میں کہتے ہیں جب آؤ تو یہ تصور سے آؤ اے اللہ تیرا شکر کرنے آ رہا ہوں، کیونکہ مردے کو تو نے زندگی عطا کر کے اس پر احسان کیا ہے. اگر روح نہ دیتا تو میں تو بغیر توبہ کے چل دیا تھا. یہ تیرا کرم ہے کہ تو نے توفیق دی ہے، تو اب آیا ہوں مالک تیرا شکر ادا کرنے آیا ہوں. کہا شکر کی نیت سے آ، ہمیشہ آئے گا. فرض کی نیت سے آئے گا کبھی کبھی آئے گا، لیکن جس دن تیرا دماغ یہ بن جائے کہ مجھے شکر ادا کرنا ہے. جانتے دن ماں عائشہ نے حضور سے سوال پوچھا تھا، یا رسول اللہ آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ آپ کا تو یہ مقام ہے کہ اللہ نے آپ کی وجہ سے سب کے گناہ معاف کرنے ہیں، آپ کے طفیل اللہ نے سب کی شفاعت کرنی ہے، پھر بھی آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں کہ آپ کے قدم شریف سوج جاتے ہیں؟ ارشاد فرمائے یا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ کیا میں میرے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو پتہ چلا نمازیں ادا کی جائیں شکر ادا کرنے کے لیے. پھر اللہ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہا وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ایک ہے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا، پھر اسی پر جبل شامخ بن کر ڈٹے رہے. تتنزل علیہم الملائکہ، پھر ان پر اللہ کی رحمتوں کے فرشتے نازل ہوتے ہیں. وقت نہیں ہے، تذکرہ بہت لمبا ہے کہ فرعون کی جو بیوی تھی جن کا نام آسیہ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے نتیجے میں انہوں نے ایمان لایا. فرعون کو خبر نہ تھی، اور فرعون کے دربار میں ایک عورت اور تھی جو فرعون کی منہ بولی بیٹی مادشاہ کے بالوں میں کنگھی کیا کرتی تھی. اس نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت میں ایمان قبول کیا تھا. نتیجہ کیا تھا؟ جب فرعون کو معلوم پڑا یہ ایمان والی ہے تو فرعون نے اپنے گھر میں ایک جگہ بنا کے رکھی تھی جہاں ایمان لانے والوں کو سزا دیتا تھا. جناب مادشاہ کو لٹکایا گیا، کوڑے مارے گئے. فرعون نے کہا چھوڑ دے، موسیٰ کے رب کا انکار کر دے، میری خدائی کو مان لے. بخاری شریف میں حدیث پاک موجود ہے، جب وہ کہتا تھا نا تو جناب مادشاہ کہتی تھی مار کتنا مارتا ہے، ہر کوڑے پر میرے ہر خون میں تو میرے رب کی محبت کی جھلک دیکھے گا. مار کتنا مارتا ہے، اتنا مارا کہ مارتے مارتے تھک گیا. تب اس کو کسی نے کہا کہ مادشاہ کی دو بیٹیاں بھی ہیں، ایک دودھ پیتی بچی ہے اور ایک تھوڑی عمر دراز ہے. فرعون نے کہا لے آ، مجھے پتا ہے کہ ماں کیسے مانتی ہے، لیکن اسے کیا خبر تھی کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل میں ایمان زینت کر گیا ہے، اور جن کو ایمان کی زینت اور چاشنی مل جائے نا وہ ساری دنیا چھوڑ سکتے ہیں، ایمان نہیں چھوڑ سکتے. آج ارتداد کا مسئلہ بڑی زور و شور پر ہے، لوگ جھوٹی محبت کے لیے ایمان سے دور جا رہے ہیں، اور نتیجہ کیا ہے؟ نہ دنیا سنورتی ہے نہ آخرت سنورتی ہے. دنیا میں بھی ملعون، آخرت میں تو ہے ہی ہے وہ ملعون. لیکن دیکھو ان کا ایمان کتنا پکا، لٹکا دیا، کوڑے مارے، سب کچھ کیا، لیکن اخیر کیا ہوا؟ اخیر سانس تک ایک اللہ کو ماننے کا جذبہ، اخیر سانس تک ایک اللہ کو مانتی رہی. بیٹیوں کو لایا، ایک بیٹی کو سینے پہ لٹکایا، کہا مادشاہ مان لے ورنہ اس کو تیرے سینے پہ رکھ کے ذبح کر دوں گا. کہا فرعون ایک نہیں 1000 بیٹیاں ہو نا تو بھی اللہ کے نام پر سب قربان کر دوں گی. فرعون نے ان کی بیٹی کو سینے پر رکھ کے ذبح کر دیا، پھر بھی کہتی تھی اللہ ایک ہے. دوسری دودھ پیتی بیٹی کو لایا، اور جب لایا نا آپ کے قدم ڈگمگانے لگے. لٹکائی گئی ہے لیکن ایمان کتنا ہے. ایک بچی کو کاٹ دیا گیا،
دوسری سامنے ہے، دودھ پیتی بچی ہے، ابھی اس کو مارنے کے قریب ہے، کہا مان لے، کہا نہیں مانتی میں۔ بچی بھی ویسی تھی، تتلاتی زبان میں ماں کو روتا دیکھا نا، بول پڑی ماں رونا نہیں، انشاءاللہ جنت میں ہماری آپ کی ملاقات ضرور ہوگی۔ فرعون نے اسے بھی کاٹ دیا، جیسے ہی کاٹا نا ایک چیخ نکلی، آپ کی روح پرواز کر گئی۔ ان کا مزار پاک اسرائیل کے اندر موجود ہے، سورہ آپ بنی اسرائیل پڑھیں گے، جب حضور معراج پر تشریف لے جا رہے تھے، مسجد حرام سے مسجد اقصی کا جب سفر کیا نا، تو اسی بیچ حضور کو جنت کی خوشبو آنے لگی۔ حضور نے جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل یہ جنت کی خوشبو میں یہاں کیوں محسوس کرتا ہوں؟ کہنے لگے آقا یہاں ماتشاہ کی قبر ہے، جب اس نے ایمان لایا اللہ نے اس کی قبر پہ جنت کی کھڑکیوں کو کھول دیا ہے، وہ جب سے لے کر اب تک اس کی قبر سے جنت کی خوشبوئیں آتی رہتی ہیں۔ اس لیے ایمان لاؤ تو پکے مسلمان بنو، چاہے جو ہو جائے، اللہ پر ہمیں ایمان پکا رکھنا، رسول اللہ کی ذات پر پکا ایمان رکھنا، ڈلمل والے نہیں، پکا بنے رہو، ثابت قدم رہو، تب اللہ کی طرف سے رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ